بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ سورہ القصص آیت نمبر 68 اللہ پاک کا فرمان، اور تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہے اور پسند فرماتا ہے، ان کا کچھ اختیار نہیں، پاکی اور برتری ہے اللہ کو ان کے شرک سے۔ سامعین محترم، اس آیت پاک کے ترجمے میں یہ بات ہمیں سامنے آئی کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے اور جو پسند فرماتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور دوسرا فرمایا ما کان لہم الخیارہ، ان کو کوئی اختیار نہیں اس میں۔ اس سے مراد ہے مشرکین، اور اللہ پاک ہے اور بلند و برتر ہے اس سے جس کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ سامعین محترم، اس آیت پاک کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے پس منظر کی طرف تھوڑا دیکھنا ہوگا۔ مشرکین مکہ اور کفار مکہ کا ایک بہت بڑا آدمی تھا جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ۔ ولید بن مغیرہ نے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر طنز کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کیسے نبی ہو سکتے ہیں؟ نبی ہوتا تو کوئی مالدار شخص ہوتا، کوئی سردار ہوتا، اگر نبی ہوتا تو میں ہوتا یا عروہ ثقفی ہوتا، ہم میں سے کوئی نبی ہوتا، آپ کیسے نبی بن گئے؟ آپ کو نبوت کیسے مل گئی؟ تو یہ مشرکین مکہ کفار مکہ نے نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ السلام کی ذات والا صفات پر اعتراض کیا۔ اس پر خالق کائنات نے قرآن کریم کی اس آیت کو نازل فرمایا اور ان کے اس سوال کو حرف غلط کی طرح بالکل غلط کر دیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، فرمایا آپ کا رب جو چاہتا ہے اور جو پسند کرتا ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ یعنی بالکل بات واضح ہو گئی کہ یہ جو تمہارا اپنا عقلی مفروضہ ہے کہ نبی ہوتا تو میں ہوتا یا عروہ ثقفی ہوتا یا کوئی مالدار یا کوئی سردار ہوتا، تو اس میں ان مفروضوں کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ فضل خاص اور نایاب موتی ہے، یہ رب جو چاہتا ہے وہی پسند فرماتا ہے۔ یہ تمہارے پسند کرنے سے نہیں ہونا کہ فلاں نبی ہوتا یا فلاں ہوتا، یہ منشا الہی ہے، یہ اختیار الہی ہے، یہ بارگاہ خداوندی سے پسند ہو کر دنیا کے اندر نبوت کا تاج لے کر دنیا کے اندر آتا ہے۔ جو آتا ہے یہ تمہارے کہنے سے نبی نہیں بنتا۔ تو یہ کفار مکہ کی اس اعتراض کا خالق کائنات نے جواب دیا۔ اور دوسرا، اس میں اس بات کی طرف بھی ہمیں اشارہ ملا کہ نبوت وہ ایک خاص صدف ہے، وہ ایک خاص موتی ہے، وہ ایک خاص جوہر ہے، وہ اللہ پاک جہاں چاہتا ہے وہاں رکھ دیتا ہے اس کو۔ اس میں کسی کی عقل اور علم کا کوئی تعلق نہیں۔ رب تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس خاص تحفے کے لیے چن لیتا ہے اور پسند فرما لیتا ہے۔ ادھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان شریف کا مفہوم ہے۔ صحیح مسلم اور ترمذی اور دیگر کتب حدیث کے اندر یہ فرمان موجود۔ پیارے آقا علیہ السلام کے صحابی حضرت واصلہ، بعض جگہ پہ واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اولاد اسماعیل میں سے، اولاد اسماعیل سے اللہ رب العزت نے بنی کنانہ کو پسند کر لیا، اور بنی کنانہ سے اللہ رب العزت نے قریش کو پسند کر لیا، اور قریش سے اللہ رب العزت نے بنی ہاشم کو پسند کر لیا، اور بنی ہاشم سے اللہ پاک نے مجھے پسند فرما لیا۔
یہ ہے اللہ رب العزت کا چن لینا اور اللہ رب العزت کا کسی چیز کو پسند فرما لینا. جو فرمایا کہ ربو کا یخلق ما یشاء و یختار، کہ آپ کا رب جو چاہتا ہے اور جو پسند کرتا ہے وہ پیدا فرماتا ہے. تو اللہ پاک نے کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جو ہیں وہ اولاد اسماعیل میں سے ہیں، یہی تو خاص پیارے آقا علیہ السلام کا ایک خاص مقام ہے کہ سارے نبی دیگر جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور تنہا پیارے آقا علیہ السلام جو ہیں وہ اولاد اسماعیل سے ہیں. اور دوسرا پیارے آقا علیہ السلام کے ایک فرمان شریف کا مفہوم ہے کتب حدیث کے اندر. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے میرے اصحاب کو، اللہ رب العزت نے میرے اصحاب کو نبیوں اور رسولوں کے سوا، اللہ پاک نے میرے اصحاب کو نبیوں اور رسولوں کے سوا تمام جہانوں میں سے پسند فرما لیا. کہ ایک طرف سارے انبیاء اور تمام رسول، لیکن ان تمام نبیوں اور رسولوں کے میں سے اللہ رب العزت نے میرے اصحاب کو چن لیا، میرے اصحاب کو پسند فرما لیا. اور پھر میرے اصحاب میں سے ہی اللہ پاک نے 4 کو چن لیا، یعنی حضرت ابوبکر و عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اللہ رب العزت نے زمانوں میں سے 4 قرن کو، 4 زمانوں کو پسند فرما لیا. تو یہ پیارے آقا علیہ السلام نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ اللہ رب العزت جو چاہتا ہے اور جو پسند فرماتا ہے وہی پیدا فرماتا ہے. اور اسی میں اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، یا مشرکو تم اور جو وہ تمہارے بت جو ہیں ان کے پاس اس قسم کا کوئی اختیار نہیں. اور یہ قرآن کریم کی آیت اور اس سے پیچھے والے بھی اور آگے والی آیات یہ ساری کی ساری بتوں اور بت پرستوں کے متعلق ہیں. اب کوئی جاہل علمی یتیم اگر ان آیات کو پڑھ کے یہ نبیوں اور ولیوں کے اوپر چسپاں کرے تو یہ سراسر دین کے ساتھ زیادتی کرے گا. یہ آیات دلالت کر رہی ہیں بت اور بت پرست جو ہیں، خاص طور پہ یہ بت پرست جو ہیں یہ کل قیامت کی اللہ پاک ان سے فرمائے گا کہ بلاؤ اپنے بتوں کو، تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ آگے سے جواب نہیں دے پائیں گے. تو یہ بتوں کے متعلق ہے. اب بتوں کی آیات کو نبیوں اور رسولوں پہ چشمہ کرنا یہ سراسر زیادتی ہوگی. ان کے بارے میں کہا گیا کہ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. اور یاد رکھیں ہم بھی اس بات کے قائل ہیں، انبیاء اور رسل اور اولیاء کرام اللہ پاک ذاتی حقیقی عطا کرنے والا اللہ پاک ہی ہے، لیکن اللہ پاک کسی کی دعا سے اگر عطا فرماتا ہے تو یہ اللہ پاک ان کی طرف نسبت حقیقی نہیں ہوتی بلکہ نسبت مجازی ہوتی ہے. قرآن پاک کا میں اشارہ کرتا ہوں، سورہ مریم کے اندر اللہ پاک نے جب جناب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس جناب جبریل امین تشریف لائے، چونکہ حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور سورہ مریم کے اندر جب ان کے پاس آئے تو جناب جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ کو بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں، آپ کو بیٹا دینے کے لیے آیا ہوں. تو سامعین محترم، اولاد بیٹی ہو یا بیٹا ہو وہ تو اللہ دیتا ہے، وہ اللہ عطا کرتا ہے. تو یہاں جناب جبریل کی طرف وہ نسبت مجازی ہے. ایسے ہی ہم بھی کہتے ہیں جو کچھ بھی عطا کرتا ہے وہ حقیقی اللہ رب العزت ہی عطا فرماتا ہے، لیکن اگر کسی کی دعا سے مل جائے گا تو وہ نسبت مجازی ہوتی ہے، اس کو نسبت حقیقی نہیں کہا جاتا. اگر ایسا ہو تو پھر تو کوئی بندہ بھی مسلمان نہیں بچے گا. اس معاشرے کے اندر میں اور آپ نہیں کہتے کہ اللہ پاک اس ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، اس حکیم کے پاس بڑی شفا ہے، اس نے مجھے شفا دے دی، اس نے ایسا کر دیا. تو وہاں یہی کہا جاتا ہے کہ نسبت مجازی ان کی طرف ہے. حقیقی شفا کی تاثیر اللہ کے پاس ہے، لیکن کوئی ذریعہ اور وسیلہ اور سبب بن جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ پاک کسی کو شفا بھی عطا فرماتا ہے، کسی کو اولاد بھی دیتا ہے، کسی کو اللہ پاک صحت بھی دیتا ہے، کسی کو اللہ پاک روزگاری بھی عطا فرماتا ہے. تو ان آیات کے اندر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ پاک جو چاہتا ہے اور جو پسند فرماتا ہے اس کو
پیدا فرما دیتا ہے۔ اور یہ نبوت کا معیار اللہ پاک نے اپنے پاس رکھا ہے، کس کو نبی بنانا ہے کس کو نبی نہیں بنانا۔ یہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کی اپنے مفروضے تھے جو غلط ہو گئے کہ نبی چودھری چیمے چٹھے گرائے میں سے سرداروں میں سے کوئی نہیں بنتا، جس کو اللہ پسند کرتا ہے اسی کو اللہ پاک نبوت کا تاج عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک قرآن و سنت کا صحیح فہم اور ادراک ہمیں عطا فرمائے۔